अक्सर औक़ात ये सवाल ज़हन में पैदा होता है कि पहले ज़माने में जब वालिदैन मतलब मैं अगर अपनी मिसाल लूँ या हमने जो देखा है मुआशरे में कि वालिदैन की सख्ती की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा मैंने भी बाकी लोग जो कम से कम जो मेरे साथ थे उनकी सख्ती की वजह से ही हमने पढ़ाई में अच्छे नंबर लिए और काफ़ी जो गलत चीज़ें थी उनसे हम बचे। और 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 अक्सर औक़ात अब ख़ास तौर पे जब मैं अपने दोस्त हैं मेरे ज़्यादातर डॉक्टर्स नज़र आती हैं या इंजीनियर्स हैं या मुख्तलिफ़ शोबा-जात में हैं और वो सब अपनी अपनी फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की हुई है। और वो सिर्फ़ पाकिस्तान से नहीं है, मतलब बाकी इंडिया के हैं, बाकी दूसरे ममालिक के भी हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि हमारे वालिदैन ने सख्ती भी की है, प्यार भी दिया लेकिन सख्ती भी की है, उन्होंने लिमिट्स भी सेट की हैं। और जब हमें बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जी मार-पीट भी है और अगर वो ना करते तो शायद आज हम डॉक्टर, इंजीनियर ये ना बन पाते। तो वो कहते हैं जी कि फिर क्यों आजकल डॉक्टर ज़ीशान आप ये बता रहे हैं या रिसर्च ये बता रही है या अमेरिका के हमें ये पता चल रहा है कि बच्चों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनको उनको टाइम देना चाहिए, उनको सख्ती नहीं करनी चाहिए, उनको मारपीट नहीं करनी चाहिए, जबकि हमने तो देखा यही है कि हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा एक बड़ी वजह यही थी कि हमारे वालिदैन ने हमें जो है वो सख्ती की, हमें प्यार भी दिया लेकिन सख्ती भी अच्छी खासी की ताकि और हम देखें हम ज़िंदगी में माशाल्लाह इतने कामयाब हुए हुए हैं। तो आपके ख़्याल में कौन ठीक है और कौन गलत है? और दूसरा अक्सर औक़ात जो दूसरी चीज़ ये होती है कि ये वालिदैन यहाँ पे उस वक़्त पूछ रहे होते हैं जब वो उनकी तमाम जो के बावजूद उनके बच्चे उनसे दूर हो रहे होते हैं, डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में जा रहे होते हैं, आपस में बहन-भाइयों में आपस में मसले हो रहे होते हैं, बच्चे बच्चे वालिदैन की वो इज़्ज़त नहीं कर रहे होते। तो अक्सर औक़ात जो वालिदैन मतलब अक्सर औक़ात जो मेरे पास वालिदैन होते हैं वो ज़्यादातर क्योंकि मेरा शोबा इस तरह का है कि अक्सर वालिदैन इस इन तरह के जब मसाइल घर पे हो रहे होते हैं तो फिर वो मेरे पास आते हैं। देखिए जो वालिदैन जो सख्ती कर रहे थे पहले और उसकी वजह से जो आज हम ने जितनी भी कामयाबियाँ समेटी हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि उन्होंने हमारे वालिदैन ने कोई गलत किया या बच्चों के साथ सख्ती करना या उनको जो है डाँटना-डपटना कोई गलत बात है, ठीक है? लेकिन अब क्योंकि चीज़ें काफ़ी एडवांस हो गई हैं, ये ऐसे ही है, मिसाल के तौर पर आपने अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो, पाकिस्तान में है और आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो, तो आज से 25 साल पहले आप वहाँ पे वो लेटर होता था, उसको आप मेल करते थे, ठीक है? वो पोस्ट ऑफ़िस में जाके कर रहे हैं। लेकिन आजकल हर चीज़ ईमेल पे है, हर चीज़ ऑनलाइन है। आप अगर कहें कि नहीं जी मेरे जो फ़ादर थे उन्होंने पीएचडी की थी और उस वक़्त उन्होंने चीज़ें जो हैं वो पोस्ट ऑफ़िस के ज़रिए भेजी थी और उसी के थ्रू वो लेटर लिख के कम्युनिकेट कर रहे थे और मैंने अब अप्लाई करना तो मैंने उसी को फ़ॉलो करना है। तो आप खुद बताएँ, क्या वो तरीक़ाकार अब चलेगा? या वो बंदा या जो वो स्टूडेंट के जो भी करंट रिक्वायरमेंट हैं, करंट ट्रेंड्स हैं, उसको वो फ़ॉलो करें। तो आप खुद बताएँ कौन-सा अब इस वक़्त ज़ स्टूडेंट ऐसा जिसके ज़्यादा चांस होंगे कि उसको एडमिशन मिलेगा, ठीक है? तो ना गलत पेपर डॉक्यूमेंट थे, ना गलत ईमेल है। सिर्फ़ फ़र्क ये है कि उस वक़्त क्योंकि ये चीज़ें मुहैया नहीं थीं, ये रिसोर्सेज़ मुहैया नहीं थे, ये सहूलियात मुहैया नहीं थीं, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। मैं आपको दा प दावे से चलें मेरा बहुत एक बड़ा लफ्ज़ है एक लेकिन दावे से कह सकता हूँ, जिस तरह हमारे वालिदैन ने तमाम लिमिटेड रिसोर्सेज़ के बावजूद हमारी तरबियत की है, हर वो चीज़ जो उनको लगता था कि बेहतर है, मुझे अभी भी याद है मेरा ताल्लुक झंग से है और मेरे वालिद का होटल है। कोई तालीम में कोई दूर-दूर तक किसी का तालीम और तरबियत से कोई ताल्लुक नहीं है। सब लोग होटल पे काम कर रहे हैं, तंदूर पे काम कर रहे हैं, रोटियाँ लगा रहे हैं। ये मतलब हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। लेकिन वालिद साहब ने एक बहुत मुझे जो एक उनकी अच्छी बात लगी कि हमेशा उनका कोई भी दोस्त अगर कोई जिसने कुछ कॉलेज लेवल पे चला गया, तो जैसे ही वो घर आते थे या होटल पे आते थे अब्बू से मिलने, तो फ़ौरन मुझे बुलाते थे, "यार,
ان سے آؤ اور ان سے ملو، ان سے پوچھو جو آپ کے سوالات ہیں۔ اور بعض دفعہ آپ کو بڑا ہوتا تھا، یار یہ کیا مطلب ایک بنا ہوا جی، آپ اس سے بھی پوچھو، آپ اس سے بھی پوچھو، اور کبھی اس سے ملنے جاؤ، کبھی اس سے ملنے جاؤ۔ اور جب مجھے یاد ہے جب میں نے امریکہ آنا تھا، تو اس وقت کیونکہ کبھی کوئی پاکستان سے باہر کوئی نہیں گیا، تو امریکہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے، تو ابو جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے کہ یار کیا کریں۔ پھر کسی نے بتایا جی اس کا بیٹا وہاں امریکہ میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جی فوراً اس سے ابھی جا کے ملو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے والدین نے ہر وہ کوشش کی تھی جو اس وقت ان کو پتا تھا کہ اس وقت سب سے بہتر ہے۔ اور یہ چیزیں بچوں کو سننا سمجھنا، یہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت یہ اویلیبل ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اس وقت پی ایچ ڈی کے لیے پیپر ڈاکومنٹ کیوں بھیجے؟ کیونکہ وہی اویلیبل تھا۔ اس وقت انہوں نے ای میل اور وہ آن لائن اپلیکیشن کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ اویلیبل نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ فرق ہے، غلط کوئی بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن زمانہ بدل گیا۔ اچھا، دوسری چیز میں آپ کو یہاں پہ ایک اور اپنے قارئین کو تھوڑا سا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ جب ہم چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن ہو رہی ہے، انگزائٹی ہو رہی ہے، خودکشی کے رجحانات بڑھ رہے ہیں، ایڈکشن، اور لوگ جو ہے نا یہ ڈرگس یوز کر رہے ہیں۔ آج آپ ذرا اپنے معاشرے میں دیکھیں تو صحیح، ذرا چھوٹے شہروں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں بچوں کا سٹریس کا لیول آپ ذرا ان سے پتہ تو کریں۔ 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، ان کو ڈپریشن ہو رہی ہے، ان کو انگزائٹی ہو رہی ہے، وہ 5 4 گھنٹے فون سے ان کا نہیں کرتا، ہٹتا نہیں ہے۔ بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں نشہ پہ لگے ہوئے ہیں، خودکشی تک جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ اس کی وہی وجہ کہ اس وقت وہ جس طریقے سے جو پیرنٹنگ کے وہ جس طریقے سے وہ کر رہے تھے، اس وقت اس زمانے میں وہ ایک صحیح طریقہ کار تھا۔ لیکن آج جب ہم اپنے بچوں پہ سختی کرتے ہیں، جب مار پیٹ ہوتی ہے، تو ہمارے بچے بجائے اس کے کہ کامیاب ہوں، وہ اور اندھیرے کی طرف دھکیلے جاتے ہیں۔ ان میں اور ڈپریشن، اور انگزائٹی، اور سوئسائڈیلٹی، اور سبسٹنس یوز وہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اور میں آپ سے التجا کروں گا کہ آپ اپنے خیالات ضرور شیئر کریں اس معاملے میں، کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ جس میں کافی دفعہ ہمارے والدین وہ بہت کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ہمارے والدین نے سختی کی اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، پھر وہ اور سختی کرنا شروع کرتے ہیں اور بچے آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی، لیکن امریکہ میں تو میں، کیونکہ میرا سارا کام یہاں پہ ہے، میری پریکٹس یہاں پہ ہے، میں یہاں روز کی بنیاد پہ لوگوں سے ملتا ہوں، یہاں پر تو یہ بہت زیادہ ہے کہ ڈاکٹرز ہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے دنیا کی ہر نعمت دی ہوئی ہے، گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، اچھے اسکول ہیں، لیکن اندر سے وہ بیچارے اور ہر کوشش کر رہے ہیں ان کے بچے سب سے اچھے اسکول میں جائیں، وہ ساکر بھی کھیلیں، وہ فٹ بال بھی کھیلیں، وہ چیس بھی کھیلیں، وہ سوئمنگ بھی سیکھیں، وہ پیانو بھی سیکھیں، اور ان کی برتھ ڈے بھی ماشاءاللہ سب سے اچھی ہو۔ مطلب سب کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار میرے کسی طرح میرا تعلق اپنے بچے سے بن جائے، کسی طرح میں اپنے بچے کو یہ بتا دوں کہ مجھے اس سے کتنا پیار ہے۔ لیکن جتنا وہ جب والدین میرے پاس آتے ہیں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بس رونے والی حالت ہوئی ہوتی ہے کہ یار وہ بتا، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنا زیادہ اپنے بچے کے لیے کر رہے ہو، میں بالکل، مجھے یقین ہے کیونکہ اتنے والدین کے ساتھ کیا کہ آپ اپنی انتہا کی کوشش کر رہے ہو، لیکن جو جدید دور کی جو نئی اب جو ریسرچ بتا رہی ہے کہ بچوں کو سننا چاہیے، بچوں کو سمجھنا چاہیے، بچوں کے ساتھ وقت کو گزارنا چاہیے، بچوں کو جب وہ غلطیاں کرتے ہیں تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے، ان کو مارنے کے، ان کو سمجھانے کے، ان کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے کے، آپ ان کو اس وقت پیار دیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ چیز بالکل نہیں تھی پہلے زمانے میں، آپ کو ذہن میں یہ سوال آتا کہ یار اگر اس کی غلطی پہ آپ پیار دیں گے تو اس کی اور وہ خراب ہو جائے گا۔ نئی ریسرچ بتا رہی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے ہو سکتا تھا یہ نہ ہوا ہو، لیکن آج کی ریسرچ اور آج کے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر بچہ غلطی کرتا ہے اور اس وقت تو والدین سختی کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ والدین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ بچہ جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ جب بھی غلطی ہو تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کس طرح اپنی غلطی کو چھپاؤں، اور اس غلطی کو چھپانے میں وہ کبھی غلط دوستوں کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے، کبھی وہ غلط سوسائٹی کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے، کبھی وہ سوشل میڈیا کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو جو
جو ایک گھر پہ سکون ملنا تھا، جو ایک جس نے سمجھانا تھا، جب وہاں سے اتنا ڈر اور خوف پیدا ہوا ہوتا ہے، تو بچہ جو ہے پھر وہ اس طرح کی جو معاشرتی اور یہ جتنی بھی آج کل جو بیماریاں ہیں، اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، منشیات ہے، اسکرین ایڈکشن ہے، آپ نام لیں، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں حضرت علی کے قول پر یہاں بات ختم کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انگلش میں پہلے کہوں گا پھر اردو میں کہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ we should not raise our kids the way we are being raised because our kids are born for a different time and a different generation۔ ان کے کہنے کا مقصد، اور یہ انہوں نے کتنا عرصے، میں ہارورڈ میں ایک دفعہ لیکچر دے رہا تھا، تو وہاں پہ میں نے ان کو یہ بات بتائی تو وہ حیران رہ گئے کہ یار یہ اتنے 100 سال پہلے کسی نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ بھائی جن طریقوں سے ہمیں ہمارے والدین نے پالا ہے وہ طریقے اب ہمارے بچوں پہ نہیں لاگو ہوتے، نہیں کام کرتے، کیونکہ ہمارے بچے ایک نئے زمانے کے بچے ہیں اور وہ ایک نئے ماحول میں پرورش پا رہے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔